جس نے زندگی فدا کر دی آپ پر، اس کو آپ تماشا مارتے ہو منہ پر؟ جس نے اپنا خون پسینہ لگا دیا آپ پر، آپ اس کو رلاتے ہو، آپ اس کو پریشان کرتے ہو؟ جب آپ پیدا ہوئے تھے بے پناہ خوش تھے کہ میرے گھر رحمت آئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کا صلہ 15 سال میں نوجوان بچی دے رہی ہے کسی کے ساتھ بھاگ کر۔ میرے گھر لڑکا پیدا ہوا، وارث آیا ہے، بہت فخر محسوس کر رہا تھا باپ۔ جب باپ کو ایک وارث ملتا ہے نا، اس کو پوری دنیا مل جاتی ہے۔ اس کا صلہ نوجوان دے رہا ہے ڈرگز میں انوالو ہو کر۔ آپ کی امی، آپ کے ابو ایک ٹیم بن کر آپ پر فدا ہو گئے، آپ کی گرومنگ میں لگ گئے، آپ کے ریزنگ میں لگ گئے، کھلانے میں لگ گئے، پلانے میں لگ گئے، پہنانے میں لگ گئے، پڑھانے میں لگ گئے، اور 15 سال کے بعد آپ ریونج لے رہے ہو، بدلہ لے رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو۔ والدین پیارے بچوں مر جاتے ہیں، قسم خدا کی ان کی دعائیں زندہ رہتی ہے۔ والد تو انتقال ہو گیا، والد کی دعا زندہ رہتی ہے۔ ماں انتقال ہو گیا، ماں کی دعائیں زندہ رہتی ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں 50 اور 60 سال کے جتنے بھی والدین اس روح زمین پر ابھی زندہ ہیں، ان میں 80% پریشان ہیں اپنے بچوں کو لے کر، اپنے ہی بچوں کو لے کر پریشان ہیں۔ اور جب آپ لوگ پیدا ہوئے تھے بے پناہ خوش تھے کہ میرے گھر رحمت آئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، میرے گھر لڑکا پیدا ہوا، وارث آیا ہے، بہت فخر محسوس کر رہا تھا باپ۔ جب باپ کو ایک وارث ملتا ہے نا، اس کو پوری دنیا مل جاتی ہے۔ اور ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ بے پناہ خوش ہو جاتا ہے، تو رحمت آئی ہے اللہ کی، بے پناہ۔ پیسے نہیں تھے، کہاں کہاں جاتا دوسروں سے ادھار لے کر دعوتیں کرنے لگا، بہت خوش تھا، بچوں کو اچھے اچھے کپڑے لانے لگا، کھلونے لانے لگا، جیب میں پیسے نہیں ہیں، اس حالات کے ماں باپ گزرتے ہیں۔ کاش جب تم بھی ایک بچے کے لیے تڑپو گے اور ایک بچہ تم کو ہی تمہارا ہی اولاد تم کو مارے گا یا گھر سے پھینکے گا باہر، تو تم کو اپنے ماں باپ کے احساس ہوگی کہ ہم کیا کیے تھے۔ اس کا صلہ نوجوان دے رہا ہے ڈرگز میں انوالو ہو کر۔ جو ٹیم بن گئے، آپ کی امی، آپ کے ابو ایک ٹیم بن کر آپ پر فدا ہو گئے، آپ کی گرومنگ میں لگ گئے، آپ کے ریزنگ میں لگ گئے، کھلانے میں لگ گئے، پلانے میں لگ گئے، پہنانے میں لگ گئے، پڑھانے میں لگ گئے، سارے آپ کے لیے کام دونوں مل کر ایز اے ٹیم کر رہے ہیں۔ اور 15 سال کے بعد آپ ریونج لے رہے ہو، بدلہ لے رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو اپنے والدین کو۔ سوچنے کی بات ہے، جس نے زندگی فدا کر دی آپ پر، اس کو آپ تماشا مارتے ہو منہ پر؟ جس نے اپنا خون پسینہ لگا دیا آپ پر، آپ اس کو رلاتے ہو، آپ اس کو پریشان کرتے ہو؟ سوچے تھوڑا سا، آپ اکیلے تنہا کبھی ایسا بھی سوچے؟ جیسا آپ سوچتے ہو ویسا تو سوچ رہے ہیں، سب سوچ رہے ہیں۔ کبھی آپ میں جو بول رہا ہوں نا، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچئے گا، ارے ہاں بھائی سر جو بول رہے ہیں صحیح تو کہہ رہے ہیں۔ دونوں مل کر یہ زندگی فدا ہو گئے میرے پر، مجھ پر اپنے آپ کو کھپا دیے، یہ دونوں میرے لیے ہی جی رہے ہیں لوگ۔ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی ایم نہیں ہے، بس ان کا ایم یہ ہے کہ مجھے پڑھائیں، مجھے کھلائیں، مجھے پہنائیں، مجھے اچھی زندگی دیں، اور واپس میں کیا دے رہی ہوں میرے ابو کو، میرے امی کو؟ میں ذلیل کر رہی ہوں۔ مسجد جانے ڈر رہے ہیں میرے والد نماز کے لیے، کیوں؟ میں نے ایسی گھنونی حرکت کر دی کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے باپ ڈر رہا ہے، شرمندگی سے چہرہ نہیں دکھا پا رہا ہے۔ تھوڑا سا امیجن کریں، آپ کے والد ہیں، مسجد میں نہیں جا پا رہے، وہاں جہاں بچپن سے نماز پڑھا کرتے تھے، آج آپ نے ایسی حرکت کر دی جو والد محلے میں کسی کے منہ دکھانے لائق نہیں رہے۔ آپ کی حرکتوں سے ڈرگز میں انوالو، شرم آ رہی ہے باپ کو، گلیاں بدل کر دوسرے گلیوں سے جا رہا ہے۔ یہ نوجوان ایسے تحفے دے رہے ہیں اپنے والدین کو۔ فخر محسوس کرنا، پراؤڈ فیل کرنا، ڈیڈ آپ کے مام پراؤڈ فیل کرنا، میری بیٹی، خوش ہونا والدہ۔ والدین پیارے بچوں مر جاتے ہیں، قسم خدا کی ان کی دعائیں زندہ رہتی ہے۔ جو دعائیں آپ لوگ کو کیے تھے نا وہ ماضی میں، کبھی راتوں میں کیے، کبھی جمعے میں کیے، کبھی روزے کی حالت میں کیے، کبھی افطار کرتے ہوئے آنکھ سے آنسو بہائے آپ لوگ کے مستقبل کے لیے۔ والد تو انتقال ہو گیا، والد کی دعا زندہ رہتی ہے۔ ماں انتقال ہو گیا، ماں کی دعائیں زندہ رہتی ہے۔ تو دیکھنے کے لیے والدین زندہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن
वो दुआएं जिंदा रहती है और वो दुआएं आपको बुलंदियों पर ले जाती हैं। और आज उफ भी नहीं कहना है, आप उफ तो दूर हाथ भी उठा रहे हैं, तेज आवाज में बात कर रहे हो, ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, वालिदैन को रुला रहे हो आप लोग। ये रवैये को बदलिए, आप रिस्पेक्ट करना शुरू करें, फिर देखें इंशाअल्लाह अल्लाह कैसे आपको चमकाएगा। सब लोग को चमकने का शौक है, कामयाबी का शौक सबको है। फार्मूला आपके पास घर में है, कामयाब होने का फार्मूला आपके घर में है, दीन में भी दुनिया में भी। जन्नत में जाना चाहते हो तो बाप दरवाजा है, बाप को रुला कर दरवाजा लॉक पड़ा हुआ है, नहीं जा पाओगे आप। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को रुलाकर, माँ को सताकर जन्नत के ख्वाब ना देखा करें आप लोग। तो जो भी जन्नत में जाने के ख्वाब देख रहे हैं वो जन्नत आपके घर में है, घर के बाहर नहीं है। आप लोग बाहर तलाशते हैं, मैकडॉनल्ड्स में तलाशते हैं, रिजॉर्ट्स में तलाशते हैं, पार्क्स में तलाशते हैं आप लोग। कितने लोग हज पर जाते हैं, लाखों, 30-35 लाख। क्या सबके हज कबूल होते हैं? सबके नहीं कबूल होते हैं, कुछ लोग के हज कबूल होते हैं। अब्बा हुजूर आराम कर रहे हैं सिर्फ, और आप गए कमरे में देखकर खुश हुए, ये मेरे अब्बा। मकबूल हज का सवाब मिलेगा। कौन से हज का सवाब? मकबूल हज। एक तो हज का सवाब, एक मकबूल हज का सवाब। यानी गोया आपके हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया, क्योंकि अल्लाह जानता है सबके पास पैसे नहीं है, सब हज पर नहीं जा सकते। कोई बीमार है हज पर नहीं जा सकता, कोई मखरूस है हज पर नहीं जा सकता, कोई अपाहिज है हज पर नहीं जा सकता। वो बंदा अपने वालिदैन को मुस्कुराते हुए देखे, हज का सवाब मिलता है। लेकिन गफलत की जिंदगी में नौजवान जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं, और हज पे जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, वालिदैन को सता रहे हैं। तो अल्लाह को ऐसा हज भी नहीं चाहिए, ऐसे नमाज भी नहीं चाहिए जो वालिदैन को 365 दिन रुलाते हो। और आप हज पर भी जा रहे हो, साल में 2 उम्रे भी कर रहे हो, 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहे हो, चैरिटी भी दे रहे हो, लेकिन जो असल काम आपने करना है घर में, जो वालिदैन की खिदमत, उनकी रिस्पेक्ट, वो ना करें तो फिर कुछ नहीं है आप।